امریکی آبدوز کے حملے میں ایران کا جدید ہتھیاروں سے لیس جنگی جہاز بھارت کے قریب بحر ہند میں ڈوب گیا۔ جہاز پر 180 افراد سوار تھے، 140 لاپتہ، 30 زخمی حالت میں ریسکیو کر لیے گئے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں کا 5واں روز، تہران، ہمدان، اصفہان اور شیراز پر شدید بمباری، کئی عمارتوں کو شدید نقصان، گاڑیوں کو آگ لگ گئی۔ ایران کے عبوری وزیر دفاع مجید بن رضا بھی شہید، شہداء کی مجموعی تعداد 1097 ہو گئی۔ امریکہ کا ایران کے 17 بحری جہاز اور آبدوز تباہ کرنے کا دعویٰ، سینٹ کام کے مطابق سمندر میں ایرانی بحریے کی موجودگی ختم کر دی گئی۔ پاسداران انقلاب کے کمانڈ اینڈ کنٹرول مراکز بھی تباہ کر دیے۔ ایران کا امریکہ اور اسرائیل کو بھرپور جواب، حملوں کی 16ویں لہر میں صہیونی ریاست پر میزائلز کی بارش۔ ترجمان پاسداران انقلاب کا خلیجی ممالک میں امریکی اڈوں پر حملوں میں 160 امریکیوں کی ہلاکت کا دعویٰ، کہا ہلاک اور زخمی امریکی فوجیوں کی مجموعی تعداد 650 ہو گئی۔ آبرائے ہرمز پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا، وارننگز نظر انداز کرنے پر 10 آئل ٹینکرز کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آبرائے ہرمز کھلوانے کا اعلان کر دیا، کہا ضرورت پڑنے پر نیوی کو بھی بھجوایا جائے گا۔ فوجی مہم تقریباً 4 ہفتے جاری رکھنے کا امکان ظاہر، ٹرمپ نے اپنے ہی وزیر خارجہ کے دعوے کی تردید کر دی، ایران پر حملے کی پوری ذمہ داری خود لے لی، بولے اسرائیل کی امریکہ کو جنگ میں دھکیلنے کا تاثر درست نہیں، ایران بات چیت کرنا چاہتا ہے لیکن بہت دیر ہو گئی۔ اللہ خامنئی کے بعد ان کے ہر جانشین کو نشانہ بنائیں گے، اسرائیلی وزیر دفاع کی ٹھٹائی سے دھمکی۔ سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا آیت اللہ خامنئی کی جانشین کو نشانہ بنانے کے لیے اسرائیلی وزیر اعظم اور انہوں نے فوج کو تیار رہنے کی ہدایت کر دی ہے۔ امریکی سینیٹرز اور ارکان کانگریس کا ایران پر امریکی حملے پر سخت تحفظات کا اظہار۔ سینیٹر چک شومر نے ٹرمپ انتظامیہ کی جواز کو مبہم اور غیر واضح قرار دے دیا۔ سینیٹر الزبتھ وارن نے ٹرمپ انتظامیہ کی منصوبہ بندی پر سوالات اٹھا دیے۔ ڈیموکریٹک سینیٹر رچرڈ بلومینتھل بولے امکان ہے امریکہ زمینی فوج بھی ایران بھیجنے والا ہے۔ ایران اور خلیجی ممالک کے درمیان کشیدگی میں کمی پاکستان کی اولین ترجیح ہے، وزیر اعظم ہاؤس میں ان کیمرہ اجلاس میں صورتحال پر بریفنگ۔ پارلیمانی جماعتوں کے رہنما بلاول بھٹو، مولانا فضل الرحمان اور دیگر قیادت بھی شریک۔ شرکاء نے پاکستان کی جانب سے سفارتی کوششوں کو سراہا، موجودہ حالات میں ملی اتحاد، اتفاق و یگانگت کی ضرورت پر زور۔ پانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ ہونے پر اپوزیشن کا بائیکاٹ۔ امریکہ نے سیکیورٹی خدشات کی بنا پر لاہور اور کراچی کی قونصل خانوں سے اپنے غیر ہنگامی سفارتی عملے کو واپس بلانے کی ہدایت کر دی۔ امریکی سفارت خانے کی اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کی موجودہ حیثیت میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ قطر ایئر ویز کا فلائٹ آپریشن 6 مارچ تک معطل رکھنے کا اعلان۔ قطری فضائی حدود کی بندش کی وجہ سے قطر ایئر ویز کا فلائٹ آپریشن 28 فروری سے معطل ہے۔ سعودی عرب کا خطے کی صورتحال اور تیل سپلائی پر ہنگامی ضرورت کے پیش نظر پاکستان سے بھرپور تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اظہار۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک سے سعودی سفیر نواف سعید المالکی کی ملاقات۔ بحیرہ احمر میں بندرگاہ یاملو کے ذریعے سپلائی کی سیکیورٹی کی یقین دہانی کرا دی۔ پاکستان کی افغانستان کی اہم ترین بگرام ایئر بیس پر کامیاب حملے، امریکی اخبار سیٹلائٹ تصاویر سامنے لے آیا۔ ایک ایئر کرافٹ، ہینگر اور 2 ویئر ہاؤس تباہ ہونے کی ناقابل تردید ثبوت دنیا کے سامنے پیش۔ ایک ہفتے میں افغان فوجی اہداف پر 50 سے زائد فضائی حملے رپورٹ۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق بگرام ایئر بیس پر حملے کی تصدیق افغان وزارت دفاع نے بھی کی ہے۔ افغان جارحیت کے جواب میں افواج پاکستان کا آپریشن غضب الحق کامیابی سے جاری، طورخم کے نزدیک افغان طالبان اور فتنۃ الخوارج کی دراندازی کی کوشش ناکام۔ افغان طالبان سرغنہ قہرمان ساتھیوں سمیت ہلاک۔ چمن سیکٹر میں ایک افغان طالبان دہشت گرد ہلاک، 3 زخمی حالت میں گرفتار۔ برطانیہ نے افغانستان سمیت 4 ممالک پر ویزا پابندی عائد کرنے کا اعلان کر دیا۔ برطانوی وزیر داخلہ نے افغانستان، کیمرون، میانمار اور سوڈان کے لیے اسٹڈی ویزے بند کر دیے۔ افغان شہریوں کے لیے ورک ویزے بھی ختم۔ نئی پابندیاں 26 مارچ 2026 سے نافذ العمل ہوں گی۔ ملک بھر میں ہندو برادری کا مذہبی تہوار ہولی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہندو برادری کو ہولی کی مبارکباد، کہا ہولی کا تہوار خوشنما رنگوں کے امتزاج سے معاشرتی ہم آہنگی اور بھائی چارے کی عکاسی کرتا ہے۔ ہولی کی روایت پاکستان کے ثقافتی تنوع کا مظہر ہے اور یہ تہوار محبت، رواداری اور یکجہتی کا پیغام دیتا ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان سرفراز احمد کو قومی ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کا ہیڈ کوچ بنائے جانے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق وہ پاکستان کی بنگلہ دیش کے ساتھ ٹیسٹ سیریز میں ذمہ داریوں کا آغاز کریں گے۔ پاکستانی ٹیم میں مئی میں بنگلہ دیش کے خلاف 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کھیلے گی۔